گھر ہو لیکن وہ کچھ درد پاک نہ پڑے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد وعلی آلک واصحابک یا سیدی رسول اللہ. عشرہ رحمت اختتام قریب ہو گیا. عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. اس عشرے کی دعا ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اجازت سے کم سے کم استغفر اللہ کی تسبیح ایک لازمی ہے. یہ عشرہ مغفرت ہے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ لمحات گزرتے چلتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کی ذات اس بندے سے بہت خوش ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے پر اتنی رحمت نازل فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو اتنا راضی ہو جاتا ہے جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کے گناہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اتنا فرما کے استغفار کرو. آج ہم وضو کے متعلق جو اہم مسائل ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یاد ہونی چاہیے. جس طرح آپ سارے سمجھ رہے ہیں چابی جو ہوتی ہے نا جنت کی چابی نماز اور وضو کا درست ہونا، طہارت کا، کپڑوں کا، جسم کا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. جب اس چابی کا ایک دھندا کم ہو جائے تو تالا کھلتا نہیں. یہ مثال تو ایسے ہی ہمارا وضو سے ہی ہونا چاہیے. نماز کے سب سے پہلے بندہ نیت کرے وضو سے پہلے کہ میں اللہ کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عبادت کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کہ میں وضو کر رہا ہوں. میں وضو کروں گا، اللہ کریم کی عبادت کروں گا. یہ نیت پہلے کروں. پھر اس کے بعد وضو سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے. اس کی برکت یہ ہوگی جب ہم بسم اللہ شریف ساری پڑھیں گے سر سے لے کر پاؤں تک اس کلمہ شریف کی فکر سے وہ جو بندہ جو گناہوں سے پاک ہو جائے. بسم اللہ شریف کی برکت. اور دوسری بہت اہم بات ہے صرف دو کلمے ہیں، آسان کا جملہ ہے بسم اللہ والحمدللہ. بسم اللہ والحمدللہ. جب آپ سفر کے لیے نکلے سواری پر بیٹھے کافی جو پڑھے یہ دو کلمے لیکن ہے بڑے بسمی تھوڑا خواب ایسے. اور وضو سے پہلے یہ دو کلمے پڑھے بسم اللہ والحمدللہ. اس کی برکت یہ ہوگی جتنی دیر تک آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. اللہ کتنا سستا سوچ ہے. بسم اللہ والحمدللہ یہ کلمے پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے. پہلے سوال کی تو روزے کی حالت میں سوال کر سکتے ہیں. آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہے آپ جو مسواک کے ریشے ہیں وہ اندر نہ جائیں اور ہوم وغیرہ نکلتا تو وہ بھی اندر نہ جائے. یوں گھس تو بالکل نہیں کرنا. مسواک کی اجازت ہے لیکن وہ بھی پہلے تیار ہو ریشے وغیرہ اندر نہ جائے. اس میں احتیاط کرنی ہوگی. اور جو مسواک ہے اس پر جو سنت طریقے پکڑنے کا ضرورت قلم ہے اس کے ذریعے بتاتا ہوں. بعض لوگ مسواک کو ایسے پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ کا غلط ہے. ایک تو یہ غلط ہے اوپر سے اس کا نقصان ہے بندے کو بواسیر ہونے کا اندیشہ. اللہ معاف یہ خطرناک بیماری ہے. ایسے وہ مسواک پکڑ کے ایسے کرے گا یہ سنت کی سلامتی بندی کو بنا نقصان اپنا بھی ہوگا. اور مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ یہ ہے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر سے ایسے رہے گی یہ شہادت کی انگلی ہے بوٹا اس طرح مسواک کو ہم نے پکڑنا ہے. اور مسواک کی مہنگی مہنگی ٹیوبیں لگاتے ہیں 10-20 روپے کی مسواک کر کے اس کی زیادہ فائدے. کیوں؟ فرمایا جو بندہ مسواک کی اپنی عادت بنا دیتا ہے وہ مسواک کر کے
پھر وضو کرتا ہے تو اللہ کریم مجھ سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کہ اس نے مسواک کی ہے. مسواک کرنے کا فائدہ یہ بندے کی نظر تیز ہوتی ہے. مسواک کرنے کا فائدہ یہ بندے کا بیٹا نظام بالکل درست رہتا ہے. اور مسواک کرنے کا فائدہ یہ بندے کا نظرہ زبان ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ ختم ہو جاتا ہے. اور مسواک کا فائدہ یہ ہے, اللہ اکبر, اللہ کرے ہم سب کی آنکھ میں قبول ہو جائے. فرمایا جو مسواک کرے گا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. جانا ہے یار کلمہ پڑھتے بہت آ جائے اس موت کا بھی موت ہے. اگر مسواک کی عادت بنا دے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. پھر اس کے بعد مسواک جب وہ پانی سے کرنے, ہمارے کچھ لوگ وہ ورزش کے لیے جاتے ہیں, سیر کے لیے جاتے ہیں, وہ ایسے ہی مسواک کو رگڑتے رہتے ہیں. مسواک سنت طریقہ پانی کے ساتھ یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد ہم سیدھے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں, ایسے ہاتھ کو یہ بھی سنت ہے, ایسے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا. اور وضو کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. بعض اگر جماعت کھڑی ہوتی ہے ادھر سے ہنسنے کی باتیں آ رہی تھی, شرارتوں کی باتیں, دوران میں وضو باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ پڑھنا چاہیے. پڑھنا کیا چاہیے؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وظیفہ کتنا پیارا ہے. میں جو بتا وضو کرتے ہوئے پہلے کلمہ شریف کا ورد جاری رکھے گا. پہلا کلمہ شریف پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, سبحان اللہ. ہمیں جتنے قطرے, اب ہم نہیں سمجھ سکتے کتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں لیکن ہمارے نبی جانتے ہیں. اسی لیے تو حضور نے بتا دیا ہمیں جتنے قطرے پانی کے تمہارے جسم سے ٹچ ہو کر زمین پر گریں گے. تم نے پہلا کلمہ شریف پڑھا دوران وضو, تو جتنے قطرے زمین پر گریں گے اللہ اتنے فرشتے پیدا کرتا ہے. اور جتنے فرشتے پیدا ہوں گے اس بندے کے لیے قیامت تک وہ بخشش کی دعائیں کریں. کتنا آسان ہے. پہلا کلمہ شریف جاری رکھنا ہے. دوسرا کلمہ شریف پڑھتے, دوسرا یا قادر, یہ نقطوں والا خوف ہے. یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائے, خود بھی. اس کا فائدہ یہ ہے جو بندہ دوران وضو یا قادر پڑھے گا اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا نام ہے یا قادر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتی کرتی ہے. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک, کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے ڈالیں, یہ غلط ہے. سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد اپنے چہرے پر جو پانی ڈالیں اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں, ذرا دور سے پانی پھینکتے ہیں جس میں اپنے کپڑے گیلے ہوتے ہیں, ساتھ والا بھی پریشان ہوتا ہے. سنت طریقے سے آرام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چہرے, کیونکہ یہ چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے. یہ بات زیادہ دانش نہیں ہے, ماشاء اللہ پیاری بات ہے. ایک بات بھی خشک نہیں رہنا چاہیے, اس میں یہ بلکہ ہے ایک بات تک بھی خشک نہیں رہنا چاہیے, ورنہ وضو مکمل یہ احتیاط کرنی ہے. جب جلدی جلدی میں کریں گے کوئی نہ کوئی بات آ جائے گا. اس لیے داڑھی شریف کے مقدر بھی مسئلہ ہے. داڑھی ہوتی دو طرح کی, ہوتی گھنی, ایک ہوتی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں جلدی بھی. اب جس کی داڑھی گھنی ہے اس کے لوگوں یہ کو ایسے پانی لا دے گا. اب جس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی گھنی نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی وقفے سے ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جل تک پانی لازم. جس کی داڑھی گھنی ہے وہ ویسے حکم جیسے آ رہے ہیں, تو اس کے لیے جڑوں تک نہیں. جس کی ویسے مسئلہ داڑھی شریف کا وہ جڑوں تک پانی پہنچا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ نہیں کچھ. پھر اس کے بعد ہمارے بازو ہو گئے, بازو پونیوں سمیت ہو گئے. کچھ ایسے یہاں پہ ہوتی ہے, یہاں سے پونی جو خشک رہ جاتی ہے, پونیوں سمیت دونوں بازو ہونا یہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس طرح. اب مسئلے میں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے موٹے ٹکڑے ہوتے ہیں, یہ بھی پتا ہے. کیونکہ جب ہم نے کوئی مسئلہ کے لیے پانی دیا اس ٹوٹی میں, اب ٹوٹی کو بند کرنا ہوگا, کیونکہ قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا. یہ تو عام پانی کی اجازت نہیں, تو مسجد کا پانی ضائع کرنا, کبھی نہ کریں گے پانی ضائع, اس کی ہمیں احتیاط کرنی ہے. اس طرح جو بھی پانی ایک ٹوٹی بند کر دیا مسا کے لیے, اس طرح جب پانی لیا پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ میں اس طرح ڈیل دیں. پھر اس کی وجہ سے 3 انگلیاں ہماری یہ 3 انگلیاں اس طرح مسا کرتے ہیں, وہ پیچھے کرتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے ہماری ہتھیلی ہے, ہم آگے کی طرف ایسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہماری شہادت کی انگلی ایسے کان میں داخل کریں گے, ایسے داخل کر کے اچھے طریقے سے. پھر اس کے بعد منگے جو وہ کانوں کی بائک سائڈ کو جو بندے یہ جگہ رہ گئی تھی, یہاں توجہ نہیں تو دیکھیے. کچھ لوگ ایسے کرتے کرتے وہ آگے ایسے طرف آ جاتے,
ہم نے گردن کا مسا کرنا آگے آگے سے کرنا یہاں تک کرنا آگے تک نہیں صرف یہاں تک کر سکتا یہ سارے سر کا مسا کرنا سنتا ہے ویسے چھوٹائی سر کا بندہ اتنا ہی سب کر دے گا تو اس کا مسا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا لیکن نہ بوٹی ٹوٹنے کیونکہ بوٹی ٹوٹنے میں پانی مستعمل ہو گیا تو مسا کے لیے پانی مستعمل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد ہم پاؤں پڑیں گے اب پاؤں ہوتے وقت میں احتیاط سے کرنی ہے کہ بعد دفعہ یہاں سے ہماری انگلیاں جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں اس طرح اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خراب بھی کرنا ہے چھوٹی انگلی اس طرح دونوں پاؤں کو ہم نے اس طرح انگلی ڈال کے خراب بھی کرنا ہے اس طرح یہ ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا اور وضو جب مکمل ہو جائے گا پھر ہم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہے انگلی نہیں اٹھانی آسمان کی طرف انگلی نہیں اٹھانی بلکہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر پھر ہم نے اس طرح کلمہ شہادت پڑھنا ہے کیونکہ فرمایا جو بندہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا اگر تھوڑا سا اور کام کر لے فرمایا جو بندہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے سورہ بدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف اس طرح پڑھے گا 2 بار پڑھ سکتے ہیں 3 بار پڑھ سکتے ہیں جتنا پڑھتا جائے گا فرمایا جو ایک بار سورہ قدر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر پڑھے گا اللہ کریم اس سورت کی برکت سے اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی قربان ہے کتنا ٹائم لگے گا سورہ قدر پڑھنے کو کبھی آنکھوں کا مسئلہ نہیں بنے گا جو بندہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے سورہ قدر پڑھے گا 2 مرتبہ پڑھے گا تو صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا 3 مرتبہ پڑھے گا تو انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا کوشش کریں ان باتیں میں سنیں جب وضو کریں وضو کرتے ہوئے کلمہ شریف کا ورد یا قادر دوسرا کلمہ شریف اس کا بھی دلوداری رکھیں اللہ کریم کی بات کا التجا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق وضو کرتے رہیں